ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں آدھی رات کے وقت کوہ لبنان پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے بلوط کے پتوں کا ایک چھپر سا بنا ہوا دکھائی دیا، اور ایک شخص نظر آیا جس کی شکل چاند کی مانند چمکدار تھی۔ وہ اس چھپر میں سے اپنا سر باہر نکال کر کہہ رہا تھا، میرا دل تیری تمام صفات کاملہ کی ہر حالت میں گواہی دیتا ہے، اور دل تیری ذات کی اسرار جان جان کر حیران ہو رہے ہیں، اور تیری محبت کی شراب میں مست ہیں۔ کیوں نہ میرا دل گواہی دے کہ میرا دل تو تیرے غیر کی محبت کی حس ہی نہیں رکھتا۔ جس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تیری محبت میں کوتاہی کرنے والے رسوا اور ناکام ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر چھپر کے اندر کر لیا، اور اس کی بات اب مجھ تک نہ پہنچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کچھ بول بھی رہا تھا یا نہیں۔ میں اسی طرح کھڑا رہا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے پھر اپنا سر باہر نکالا اور چاند کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، آسمان تیرے ہی نور سے منور ہیں، اور اندھیرے میں اجالا تیرے ہی نور سے ہوتا ہے، اور تیرا جلال آنکھوں سے غائب ہے، اور اس کی معرفت دلوں ہی کو حاصل ہے۔ میں اپنے اس درد و علم میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ میری طرف ایسی نگاہ کرم ڈال، میری طرف ایسی نگاہ کرم ڈالیے کہ جس طرح اس غلام پر کی جاتی ہے کہ جس کو تو نے بلایا ہو اور وہ فوراً حاضر ہو گیا ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوڑ کر اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ کہنے لگا، اب تک تیرا خوف میرے دل سے نہیں گیا۔ میں نے کہا، میری کس بات سے تم پر خوف طاری ہوا؟ کہا، تم کام کے وقت بیکار پھر رہے ہو اور آخرت کے توشہ سے غافل ہو اور گمان کیے ہوئے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ دوپہر کی گرمی سے میری حالت سنبھلی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پر وہ شخص تھا اور نہ وہاں پر کوئی چھپر تھا۔ میں وہاں سے چل دیا اور میرے دل میں اس کی ملاقات کی حسرت ہی رہ گئی۔ تو سنیے، اللہ والوں کے کیا کہنے، ان کی تو باتیں ہی الگ ہوتی ہیں، الگ باتیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں عام کے نہیں آنے والی ہوتی۔ وہ سمجھیں تو اللہ والے کی سمجھیں، ہماری سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا علم بھی وہ علم ہوتا ہے جو کتب میں نہیں ہوتا، ان کا علم خاص ہوتا